باب نمبر 12 عوام الناس اور شیطان۔ ہم نے یہ وضاحت پیش کر دی ہے کہ جس قدر جہالت بڑھتی ہے شیطانی چالیں بھی اسی قدر مضبوط ہوتی ہے، اور بلا شبہ اس نے عوام کو متعدد اور بے شمار طریقوں سے مبتلا فریب کیا ہے۔ جن راستوں سے اس نے انہیں فتنوں میں مبتلا کیا ہے اور جن راہوں سے ان پر دھوکے کے جال ڈالے ہیں، ان کی کثرت کے پیش نظر ان کا تذکرہ ممکن نہیں ہے۔ البتہ ہم ان میں سے چند اہم ترین کا ذکر کیا چاہتے ہیں جن پر قیاس کر کے باقی کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اللہ ہی توفیق عطا فرمانے والا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ شیطان ایک عام آدمی کے پاس آتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں غور و فکر کرنے پر ابھارتا ہے، پھر اسے شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بارے میں یوں خبردار فرمایا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک شیطان تم میں سے ایک کے پاس آتا ہے، پھر کہتا ہے تجھے کس نے پیدا کیا ہے؟ بندہ کہتا ہے اللہ نے۔ پھر شیطان یوں کہتا ہے آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے؟ بندہ کہتا ہے اللہ نے۔ شیطان پھر کہتا ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو جب تم میں سے کوئی ایسی کیفیت اور صورت حال پائے تو اسے کہنا چاہیے آمنت باللہ و رسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ یہ آزمائش اور خرابی صرف حس کے غلبے کی وجہ سے واقع ہوتی ہے، کیونکہ وہ دیکھتی ہے کہ ہر چیز مفعول اور مخلوق ہے۔ اس عام آدمی کو یہ جواب دینا چاہیے، کیا تو نہیں جانتا کہ اس نے زمانے کو غیر زمانے میں اور مکان کو غیر مکان میں پیدا کیا ہے، جبکہ یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے یہ لامکان میں ہے اور اس کے نیچے بھی کچھ نہیں ہے، اور تیرے حواس اس کو بعید خیال کرتے ہوئے اس سے بھاگتے ہیں، کیونکہ وہ تو ہر چیز کے کسی مکان میں ہونے سے مانوس و مألوف ہے۔ تو وہ ذات حواس سے کس طرح طلب کی جا سکتی ہے جسے حواس سے پہچانا ہی نہیں جا سکتا؟ اپنی عقل سے مشورہ لے لو، اچھا مشورہ دینے والی ہے۔ اور بعض اوقات ابلیس عوام کو اللہ تعالیٰ کی صفات کے سنتے ہوئے یہ دھوکہ اور تلبیس ڈالتا ہے کہ عوام الناس اس صفت الہی کو حواس کے تقاضوں پر محمول کرتے ہیں اور پھر تشبیہ کا عقیدہ بنا لیتے ہیں۔ اور بعض اوقات ابلیس مذہبی تعصب کی طرف سے دھوکے میں مبتلا کرتا ہے۔ آپ عام آدمی کو دیکھیں گے کہ وہ ایسے امر میں لعنت کرتا اور لڑائی کرتا ہے جس کی حقیقت کو وہ جانتا ہی نہیں ہوتا۔ ان میں سے کوئی تو اپنی عصبیت میں سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو مخصوص کر لیتا ہے اور کوئی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو خاص کر بیٹھتا ہے۔ اسی بنیاد پر باہم ایسی کئی جنگیں ہو چکی ہیں۔ اہل کرخ اور اہل بصرہ کے مابین کئی سالوں پر محیط قتل و خون ریزی اور جلاؤ گیراؤ کی داستانیں رقم ہو چکی ہیں، جن کا ذکر کافی طویل ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اس معاملے میں جھگڑنے والے اکثر لوگ وہ ہیں جو شراب نوشی کرتے ہیں، ریشمی لباس پہنتے ہیں اور ناجائز خون ریزی کرتے ہیں، حالانکہ سیدنا ابوبکر اور سیدنا علی رضی اللہ عنہما ایسے لوگوں سے بری ذمہ ہے۔ اور کبھی کبھی ایک عامی شخص اپنے نفس میں ایسی سوچ پیدا کر لیتا ہے کہ ابلیس اسے پروردگار عالم سے جھگڑنے کے لیے آمادہ کر لیتا ہے۔ ان میں سے کوئی تو اپنے رب سے یوں کہنے لگتا ہے کہ اس نے یہ فیصلہ کیسے کر دیا ہے اور کس طرح سزا دی ہے، اور کوئی یوں کہتا دکھائی دیتا ہے اس نے ایک متقی شخص کی روزی
روزی کیوں تنگ کر رکھی ہے اور نافرمان کی روزی کیوں وسیع فرما دی ہے۔ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو نعمتوں پر شکریہ ادا کرتا رہتا ہے، لیکن جو ہی کوئی آزمائش اور پریشانی آ جاتی ہے تو اس سے روگردانی کر لیتا اور اس کا کفر کرنے لگتا ہے۔ اور ان میں سے اور ان میں جس کو کوئی مقصود و مطلوب ہاتھ نہیں لگتا یا وہ کسی آزمائش میں مبتلا کر دیا جاتا ہے تو کفر کا راستہ اختیار کر لیتا ہے اور یوں کہنے لگتا ہے میں نماز نہیں پڑھنا چاہتا، اور بعض اوقات تو بدکار نصرانی کسی مومن پر غلبہ پا کر اس سے کوئی ضرب لگاتا ہے یا اسے شہید ہی کر ڈالتا ہے تو عوام کہنے لگتی ہے صلیب غالب آ گئی ہے۔ جب معاملہ ہی ایسا بن چکا ہے تو ہم نمازیں کیوں ادا کریں؟ ایسی ہی آفات ہیں جن کے باعث ایسے لوگوں پر ابلیس قابو پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ صرف ان کے علم اور علماء سے دور رہنے کے سبب اگر یہ لوگ اہل علم سے رجوع کرتے اور ان سے پوچھ لیتے تو وہ انہیں بتا دیتے کہ اللہ تعالیٰ تو حکیم اور مالک ہے، تو اس طرح کوئی بھی ایسا معاملہ اور خطرہ درپیش نہ آتا۔ فتویٰ اور شیطانی یلغار۔ عوام الناس میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنی ذاتی عقل ہی پر راضی ہو بیٹھتے ہیں، وہ علماء کی مخالفت کی چندہ پرواہ نہیں کرتے۔ جب کبھی علماء کا فتویٰ اس آدمی کے ذاتی غرض و فائدے کے خلاف ہوتا ہے تو ان پر تردید کرنا شروع کر دیتا ہے اور ان کی عیب جوئی میں لگ جاتا ہے۔ ابن عقیل رحمۃ اللہ یوں فرمایا کرتے تھے، ان برسوں میں نے یوں زندگی بسر کی ہے کہ اگر میں کسی صانع کی صنعت میں ہاتھ داخل کرتا تو وہ مال والا کہتا تو نے میرے مال کو خراب کر دیا ہے، اگر میں کہتا میں تو ایک عالم دین ہوں تو وہ مجھے یوں کہتا اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت فرمائے، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ باوجود اس کے کہ اس کا کام ایک امر حصی ہوتا ہے، اگر آپ اسے کرنے والے ہوتے تو اسے سمجھ جاتے، اور وہ کام جس میں ہوں یہ ایک عقلی امر ہے، تو جب میں اسے فتویٰ دیتا تو وہ قبول نہ کرتا۔ بھی تکلف زہد اختیار کرنے والے علماء۔ ابلیس کے عوام کو دیے ہوئے دھوکوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ مصنوعی اور بناوٹی زاہدوں کو علماء کرام پر برتری دیتے ہیں۔ اگر یہ عوام کسی جاہل ترین شخص پر کوئی اونی جبہ دیکھ لے تو اس کی تعظیم بجا لاتے ہیں، خصوصاً جب کہ اس نے اپنے سر کو بھی جھکا رکھا ہو اور اس نے ان کے لیے جعلی تواضع اور خشوع بھی ظاہر کر رکھا ہو۔ لوگ یہ کہنے لگتے ہیں فلاں عالم کا اس سے کیا موازنہ، وہ تو طالب دنیا ہے اور یہ ایسا زاہد ہے جو ایک دانہ انگور اور ایک کھجور تک نہیں کھاتا اور نہ یہ شادی کرنے کا ہی فکر رکھتا ہے۔ فقط ان لوگوں کی زاہد کے مقابلے میں ایک عالم کی فضیلت سے لا علمی ہے، اور یہ لوگ سیدنا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ان مصنوعی زاہدوں کو ترجیح و فضیلت دے رہے ہیں۔ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا ایک احسان یہ بھی ہے کہ انہوں نے رسول برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا۔ اگر یہ لوگ آپ کو بکثرت شادیاں کرتے دیکھتے، مرغی کا گوشت تناول کرتے ہوئے مشاہدہ کر لیتے اور حلوہ اور شہد کو محبوب رکھتے دیکھتے تو ان کے سینوں میں آپ کی بھی قدر و منزلت نہ رہتی۔ علماء کرام کی شان میں نازیبا الفاظ۔ مباح اشیاء استعمال کرنے میں ابلیس نے عوام کو علماء کرام کے خلاف بھڑکایا اور ان کے حق میں نازیبا الفاظ استعمال کروائے ہیں، حالانکہ یہ ان کے انتہا درجے کی جہالت ہے۔ ان لوگوں کے میلان طبع اکثر اجنبیوں کی جانب رہتے ہیں اور یہ کسی اجنبی کو اپنے شہر والے پر ترجیح دیتے ہیں جن کے معاملے سے آگاہ اور جن کے عقیدے سے آشنا اور واقف کار ہوتے ہیں۔ یہ لوگ
ایک اجنبی اور باہر سے آنے والے کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں، شاید کہ وہ باطنی فرقہ کا ہو۔ حالانکہ نفوس کو ایسے آدمی کی طرف سپرد کرنا چاہیے جس کی معرفت ہو چکی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ سورۃ النساء۔ پھر اگر تم ان میں عقل کی پختگی اور حسن تدبیر پاؤ تو انہیں ان کے مال سونپ دو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں میں مبعوث فرما کر بھی اپنا احسان جتلایا ہے جو آپ کے اموال سے آشنا تھے، اور یوں فرمان باری تعالیٰ موجود ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ سورہ آل عمران۔ بے شک مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا۔ اور ایک فرمان گرامی یوں بھی ہے يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ سورۃ الانعام۔ وہ لوگ رسول کو پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ بناوٹی زاہدوں کی تعظیم، اور بعض اوقات تو عوام الناس ان کی تعظیم بجا لاتے ہوئے ان کے دعووں کو بھی قبول کر لیتے ہیں، اگرچہ وہ دعوے شریعت کی حدود سے متجاوز ہی ہوں اور حدود شرع سے باہر ہی جا چکے ہوں۔ آپ ایک کاہن و پامسٹ دیکھیں گے کہ وہ ایک عام آدمی سے کہتا ہے تو نے کل یہ کام کیا تھا، تجھ پر یہ تقدیر چلے گی، اور وہ اس کی تصدیق کرتا ہے اور کہتا ہے یہ تو دل کی بات کے مطابق گفتگو کر رہا ہے اور اتنی بات نہیں جانتا کہ علم غیب کا دعویٰ کرنا تو اعلانیہ کفر ہے۔ پھر ان کاہنوں اور پامسٹوں میں وہ لوگ ایسے امور بھی مشاہدہ کرتے ہیں جو حلال نہیں ہوتے، جیسے کہ عورتوں سے مواخات، بھائی چارہ اور ان سے خلوت نشینی، اور اپنے اموال ان کے سپرد کرتے ہوئے ان پر کسی طرح کا اعتراض بھی نہیں کرتے۔ گناہوں میں نفس کو بے مہار چھوڑ دینا۔ ان کی عوام پر ایک چال یہ بھی ہے کہ وہ گناہ میں اپنے آپ کو بے مہار اور آزاد چھوڑ دیتے ہیں۔ جب انہیں ملامت اور توبیخ کی جاتی ہے تو زنادقہ اور بے دینوں کی طرح باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایسے کہتا ہے میں ادھار کے عوض نقد کو ترک نہیں کروں گا۔ اگر یہ لوگ جان لیتے اور فہم حاصل کر لیتے تو یہ بھی سمجھ جاتے کہ یہ نقد نہیں ہے کیونکہ یہ تو حرام ہے۔ اختیار نقد و ادھار تو صرف مباح امور میں ہوتا ہے۔ ان کی مثال تو اس بیمار شخص کی ہے جو جاہل ہے اور شہد کھائے جاتا ہے، جب اس سے سرزنش کی جاتی ہے تو کہتا ہے شہوت و اشتہا تو نقد ہے اور صحت و عافیت ادھار ہے۔ پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان کی حقیقت سے آشنا ہو جاتے تو جان جاتے کہ یہ ادھار تو بالکل وعدہ برحق ہے جس کی خلاف ورزی بالکل نہیں کی جائے گی۔ اگر یہ جان جاتے تو ان تاجروں کی طرح عمل کرتے جو قلیل منافع کی امید پر اپنا کثیر مال خطرے میں ڈال لیتے ہیں، تو بلا شبہ انہیں معلوم ہو جاتا کہ جو انہوں نے ترک کر دیا ہے وہ قلیل ہے اور جس کی امید رکھتے ہیں وہ کثیر ہے۔ اگر وہ ان دونوں چیزوں میں امتیاز کر لیتے، یعنی جن کاموں کو انہوں نے زیادہ ترجیح دی ہے اور جن کاموں سے انہوں نے اپنے نفسوں کو محروم رکھا ہے، تو یہ دیکھ لیتے کہ جس کام کی انہوں نے جلدی مچائی ہوئی تھی وہ انہیں جلد ہی مل گئی ہے، کیونکہ جب ان سے دائمی نفع تو فوت ہو گیا ہے
اور اسی جلد بازی نے تو انہیں عذاب میں ڈال دیا ہے جو واضح خسارہ ہے، جس کی اب تلافی بھی نہیں ہو سکے گی۔ ان میں سے کوئی یوں کہتا ہے پروردگار کریم ہے، اس کی معافی بڑی وسیع ہے اور امید بھی تو دین میں سے ہے۔ وہ اپنی تمناؤں اور اپنی فریب خوردگی کو امید کا نام دیتے ہیں، اور اسی امید ہی نے عام گنہگاروں کو ہلاکت میں ڈال رکھا ہے۔ ابو عمر بن العلا کہتا ہے، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ فرزوق ایک قوم کے پاس بیٹھا ہوا تھا جو رحمت ازدی کا تذکرہ کر رہے تھے۔ یہ ان سب سے امیدواری میں کشادہ سینے والا تھا۔ انہوں نے اس سے کہا، تو پاک دامن مستورات پر تہمتیں کیوں لگاتا ہے؟ تو بولا، مجھے یہ بتاؤ، اگر میں اپنے والدین کے حق میں کمی کروں جو اپنے پروردگار کے حق میں کرتا ہوں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ دونوں مجھے انگاروں سے بھرے ہوئے تنور میں ڈالنا گوارا کریں گے؟ وہ بولے، نہیں، بلکہ وہ دونوں تو تجھ پر رحم کریں گے۔ تو کہنے لگا، مجھے ان دونوں سے بڑھ کر اپنے رب کی رحمت پر زیادہ اعتماد ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، یہ تو محض جہالت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت رکعت طبع کا نتیجہ نہیں ہے۔ اگر معاملہ ایسے ہوتا تو کوئی بھی چڑیا ذبح نہ کی جاتی، کوئی طفل مارا نہ جاتا اور کسی کو بھی واصل جہنم نہ کیا جاتا۔ عباد کا بیان ہے، اصمعی نے کہا، میں مکہ میں ابو نواس کے پاس تھا۔ اچانک ایک بے ریش نوجوان نظر آیا جو حجر کو بوسہ دے رہا تھا۔ ابو نواس مجھ سے بولا، اللہ کی قسم، میں حجر اسود کے پاس اس کا بوسہ ضرور لے کر رہوں گا۔ میں نے کہا، تیری ہلاکت و بربادی ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈر، تو حرمت والے شہر میں ہے اور احترام والے گھر کے پاس ہے۔ اس نے جواب دیا، میں یہ کام ضرور کروں گا۔ پھر وہ حجر اسود کے قریب پہنچا۔ وہ بچہ بھی حجر اسود کا بوسہ لینے کو آیا، تو ابو نواس نے جلدی کرتے ہوئے اپنے رخسار کو اس بچے کے رخسار پر رکھ کر اس کا بوسہ لیا۔ یہ سارا منظر میں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا تھا۔ میں نے کہا، تیری بربادی ہو، کیا اللہ تعالیٰ کے حرم پاک میں بھی؟ وہ بولا، اس کو اپنے ذہن سے نکال دو، کیونکہ میرا پروردگار تو بہت زیادہ مہربان ہے۔ پھر اس نے یہ دو اشعار پڑھ دیے۔ ترجمہ: دو عاشقوں کے رخسار حجر اسود کا بوسہ لیتے ہوئے آپس میں مل گئے ہیں۔ دونوں کی مرادیں برآئی ہے اور ان دونوں کو کچھ بھی گناہ نہیں ہوا، گویا کہ دونوں نے یہ کام وعدہ ایفا کرتے ہوئے کیا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، اس دیدہ دلیری اور سینہ زوری کی طرف دیکھو کہ اس نے رحمت ازدی کی طرف تو دیکھا ہے، لیکن شدت عذاب کو بھول بیٹھا ہے جو اس حرمت کو پامال کرنے پر ہونے والا تھا۔ عوام میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو یوں کہتے ہیں، یہ علماء ہیں جو حدود کی محافظت نہیں کرتے ہیں، فلاں یہ کر رہا ہے اور فلاں یوں کر رہا ہے، میرا معاملہ تو قریب قریب ٹھیک ہے۔ اس تلبیس کا معاشقہ اور تجزیہ یوں پیش خدمت ہے کہ جاہل اور عالم شرعی احکام بجا لانے میں برابر ہیں۔ کسی عالم دین پر کسی خواہش نفسانی کا غلبہ ہو جانے سے کسی جاہل کو کوئی عذر نہیں مل سکتا۔ اور بعض یوں کہتے ہیں، میرا گناہ اس قدر ہے ہی نہیں کہ جس پر مجھے سزا ملے گی۔ میں بھلا کون ہوں جس سے گناہ کا مواخذہ ہوگا؟ میرا گناہ اس ذات کو کون سا نقصان پہنچا رہا ہے اور میری فرمانبرداری اسے چندہ نفع مند نہیں ہے، بلکہ اس کا عفو و درگزر میرے جرم سے کہیں بڑھ کر ہے۔ جیسا کہ ایک نے یوں کہا ہے۔ ترجمہ: میری بلا اللہ تعالیٰ کے ہاں حیثیت ہی کیا ہے کہ جب میں گناہ کر لوں تو میرا گناہ نہ بخشا جائے۔
یہ تو حماقت ہے، گویا کہ انہوں نے یہ اعتقاد بنا لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فقط اپنے شریک یعنی شرک کرنے والے ہی سے مواخذہ کرتا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی نہ جانا کہ وہ مخالفت کرتے رہنے کے باعث ایک سرکش کے مقام تک جا پہنچے ہیں۔ ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی کو یوں کہتے ہوئے سنا، میں کون ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سزا دے گا؟ تو آپ نے اسے کہا، بھائی تو وہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سبھی مخلوقات کو مار دے اور صرف تجھے ہی باقی رکھے تو اس کا یہ حکم یا ایھا الناس فقط تیرے لیے ہی ہوگا۔ ان میں سے کوئی یوں کہتا ہے، میں توبہ کر ہی لوں گا اور اپنی اصلاح کر ہی لوں گا۔ دیکھیے کتنے ہی بے وقوف ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے امیدوں کو دراز کیے رکھا، لیکن موت نے انہیں پورا کرنے سے قبل ہی اپنا لقمہ بنا لیا۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ خطاؤں میں تو جلد بازی دکھائی جائے اور درست عمل کا انتظار کیا جائے۔ بعض اوقات تو توبہ میسر ہی نہیں ہوتی اور بعض اوقات توبہ درست ہی نہیں ہوتی اور بعض اوقات توبہ قبول ہی نہیں ہوتی۔ پھر اگر مقبول ہی ہو جائے تو گناہ سے شرمندگی ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ کسی معصیت کے خیال کو ہٹانا حتیٰ کہ وہ جاتا رہے، یہ کہیں آسان تر ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اس قدر محنت اٹھائی جائے اور پھر وہ قبول بھی ہو یا نہیں، اس کی کیا خبر؟ اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو توبہ کرتا ہے پھر اسے توڑ دیتا ہے۔ ابلیس نے اس کے ارادے کی کمزوری اور ناپختگی کو بھانپتے ہوئے اس پر اپنی مکر و فریب کو داخل کر دیا ہے۔ حسن کا بیان ہے، جب شیطان تیری طرف دیکھتا ہے اور تجھے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے پاتا ہے تو وہ تجھے مردہ لوگوں میں شمار کرتا ہے، اور جب وہ تجھے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے اعمال میں جاری و ساری دیکھتا ہے تو تجھ سے اکتاتا ہے اور تجھے چھوڑ کر الگ ہو جاتا ہے، اور جب تجھے کبھی اس کام میں اور کبھی اس کام میں دیکھتا ہے تو تجھ پر طمع کرتا ہے۔ نسب ناموں میں فخر و غرور اور ابلیسی دھوکہ۔ عوام الناس پر ایک ابلیسی دھوکہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی کا کوئی معروف نسب ہو تو اسے یوں بتلائی فریب بناتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں ابو بکر کی اولاد میں سے ہوں، اور یہ بولتا ہے میں اولاد علی میں سے ہوں، اور وہ پکار اٹھتا ہے میں اولاد حسن یا اولاد حسین کا چشم و چراغ ہوں، یا یوں کہتا ہے میں فلاں عالم سے نسبی قربت رکھتا ہوں یا میں فلاں زاہد سے نسبی قربت رکھتا ہوں۔ یہ لوگ اپنے امر کی دو بنیادوں پر عمارت کھڑی کرتے ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، یہ لوگ کہتے ہیں جو کوئی کسی انسان سے محبت رکھتا ہے تو اس کی اولاد اور اس کے اہل سے بھی پیار رکھتا ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، ان کی سفارش ہوگی اور ان کی سفارش میں وہ لوگ زیادہ حقدار ہوں گے جو ان کے اہل اور ان کے اولاد میں ہوں گے۔ حالانکہ یہ دونوں بنیادیں ہی غلط ہے۔ رہا معاملہ محبت کا تو اللہ تعالیٰ کی محبت آدمیوں کی محبت کی مانند نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ان سے پیار و محبت کرتا ہے جو ان کی اطاعت گزار ہوتے ہیں۔ بلا شبہ اہل کتاب اولاد یعقوب علیہ السلام میں سے تھے، لیکن وہ اپنے آبا و اجداد سے نفع نہ پا سکے۔ رہا معاملہ سفارش کا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق یوں فرمایا ہے وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ سورۃ الانبیاء، وہ کسی کی بھی سفارش نہیں کرتے بجز ان کے جن سے اللہ خوش ہو۔ اور جب سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کشتی میں سوار کرنا چاہا تو یوں ہی کہا تھا اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ سورہ ہود، یقیناً وہ تیرے گھرانے میں سے نہیں ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اپنے باپ کے بارے میں سفارش نہ مانی گئی
اور نہ ہی ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے والدہ ماجدہ کے بارے میں۔ آپ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے متعلق بھی یوں فرمایا ہے، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تیرے لیے کچھ بھی کام نہیں آ سکتا۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ اور جس شخص کا یہ وہم و خیال ہے کہ وہ اپنے باپ کی نجات کے ساتھ ہی نجات پا جائے گا، وہ بالکل ایسا ہی ہے جو یہ گمان کرے کہ وہ اپنے باپ کے کھانا کھانے سے سیر ہو جائے گا۔ کسی ایک نیکی کی خصلت پر بھروسہ کر لینا اور بعد کی پرواہ نہ کرنا۔ عوام پر ابلیسی حملوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کا ایک فرد کسی نیکی کے کام اور نیک عمل پر بھروسہ کر بیٹھتا ہے، اور جو اس عمل خیر کے بعد وہ برے کام کرتا رہا ہے ان کی کچھ فکر اور پرواہ نہیں کرتا۔ ان میں سے کوئی تو یوں کہہ اٹھتا ہے میں اہل سنت میں سے ہوں، اور اہل سنت خیر و صلاح پر قائم ہے، پھر وہ گناہوں کو بھی ترک نہیں کرتا۔ اس تلبیسی وار کا تجزیہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ اسے یوں کہا جائے کہ اعتقاد فرض ہے، لیکن گناہوں سے باز رہنا ایک دوسرا فرض ہے۔ ایک فریضہ دوسرے فریضہ کی جگہ پر کام نہیں آ سکتا۔ اور اسی طرح رافضیوں کا یہ کہنا ہم ایسے لوگ ہیں کہ محبت اہل بیت کے سبب عذاب ہم سے دور ہی رہے گا، وہ لوگ بلا شبہ جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ عذاب تو تقوی کے باعث دور رہے گا۔ لوگوں کا مال کھانے والے، اس ہیلے سے ناکارہ لوگوں پر لوگوں کا مال کھانے پر شیطانی دھوکہ اثر کرتا ہے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو جواں مرد کہلاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جواں مرد نہ زنا کرتا ہے اور نہ جھوٹ بولتا ہے اور نہ کسی عورت کی پردہ داری کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کا مال ہڑپ کرنے سے کنارہ کشی نہیں کرتے۔ یہ لوگ اپنے اس طریقے کو جوان مردی کا نام دیتے ہیں، اور بعض اوقات ان کا ایک جوان مردی کی قسم بھی کھا لیتا ہے اور پھر کوئی دوسری چیز کھاتا پیتا بالکل نہیں۔ اپنے مذہب میں داخل ہونے والے کو شلوار پہنانا اسی طرح لازمی خیال کرتے ہیں جس طرح صوفیہ اپنے مریدوں کو مرقعہ جبہ پہنانا لازمی خیال کرتے ہیں۔ ان میں سے کوئی اگر اپنی بیٹی یا بہن سے کوئی جھوٹ کا کلمہ اور بات سن لیتا ہے جو درست نہ ہو، یا بعض اوقات وہ کسی انگیختہ کرنے والے کی طرف ہی سے کیوں نہ ہو، تو وہ اس سے اپنی بہن یا بیٹی کو قتل کر ڈالتے ہیں اور اس امر کا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جوان مردی ہے۔ نوافل پر اعتماد اور فرائض کا ضیاع۔ عوام میں کوئی ایسا بھی ہے جو نوافل پر اعتماد کرتا ہے اور فرائض کو ضائع کرتا ہے۔ مثلاً وہ اذان سے قبل مسجد میں حاضر ہوتا ہے، نوافل ادا کرتا رہتا ہے، اور جب مقتدی بن کر نماز ادا کرتا ہے تو امام سے سبقت لے جاتا ہے۔ اور ان میں سے کوئی ایسا ہے جو فرض نمازوں کے اوقات میں حاضر نہیں ہوتا اور لیلۃ الرغائب میں بڑھ چڑھ کر شمولیت کرتا ہے۔ حاشیہ، یعنی صلاۃ الرغائب کی رات یہ ایک ایسی نماز ہے جس کا پڑھنا بدعت ہے، یہ نئی ایجاد ہے، اس کی کوئی اصل نہیں۔ امام عز بن عبدالسلام نے اس کی تردید و انکار میں ایک الگ رسالہ بھی تالیف کیا ہے اور اس کا بدعت ہونا ثابت کیا ہے۔ اس نماز کو عموماً شعبان کی 15ویں شب پڑھا جاتا ہے۔ مترجم۔ حاشیہ مکمل ہوا۔
اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو عبادت گزاری کرتا ہے اور روتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بے حیائیوں اور فواہش پر بھی مصر رہتا ہے، انہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ اگر اسے یہ کہا جائے تو کہتا ہے ایک برائی اور ایک اچھائی، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ان میں سے اکثر اپنے رائے سے عبادت کرتے ہیں تو اس طرح اصلاح کی نسبت فساد زیادہ کرتے ہیں۔ میں نے ان میں سے ایک آدمی کو دیکھا ہے جس نے قرآن حفظ کر رکھا ہے، پھر وہ اور زیادہ زاہد اور صوفی بن گیا ہے تو اس نے اپنے عضو تناسل کو بھی کاٹ دیا ہے، حالانکہ یہ انتہائی بے حیائی اور غلط حرکت ہے۔ مجالس ذکر میں حاضری۔ ابلیس نے اکثر عوام پر یہ تلبیسی حملہ بھی کیا ہے کہ وہ مجالس ذکر میں حاضری دیتے اور روتے ہیں اور پھر اسے ہی کافی سمجھتے ہیں۔ بس یہ گمان رکھتے ہیں کہ ان کا مقصود مجالس میں حاضر ہونا اور رونا ہی ہے، کیونکہ وہ مجالس ذکر میں حاضری کی فضیلت سنتے رہتے ہیں۔ کاش وہ جانتے ہوتے کہ اصل مقصود تو عمل کرنا ہے، اور جب سنے ہوئے پر عمل نہ کیا جائے تو یہ اس کے خلاف بھاری حجت بن جائے گی۔ اور میں ایسے بہت سے لوگوں کو ذاتی طور پر پہچانتا ہوں جو برسوں سے مجالس ذکر میں حاضر ہوتے رہتے ہیں، روتے چلاتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اس حاضری کے باوجود جو سودی معاملات، کاروبار میں دھوکہ، ملاوٹ اور ارکان نماز سے ناواقفی، مسلمانوں کی غیبت اور والدین کی نافرمانی وغیرہ امور جو مدتوں سے ان کی عادات بنی ہوئی ہے، ان میں کچھ تبدیلی نہیں لاتے، ان لوگوں کو ابلیس نے اس طرح دھوکہ میں مبتلا کیا ہوا ہے کہ ایسی مجالس میں حاضر ہونا اور رو لینا ان کے لیے کیے ہوئے گناہوں کو دور کر دے گا۔ اور بعض کو یہ باور کروا دیا ہے کہ فقط علماء اور صالحین کی مجالس میں حاضری ہی ان سے دفاع کرے گی، اور بعض دوسروں کو توبہ کرنے میں ٹال مٹول کرنے میں مشغول کر دیا ہے، اور اس طرح انہیں لمبی آرزویں دکھائی ہے۔ اور ایک قوم کو تو صرف سنی ہوئی باتوں کے ساتھ تفریحی مشغلے کے طور پر قائم کر دیا ہے، یعنی وہ صرف تفریح تباہ کے لیے باتوں کو سنتے ہیں اور ان کے ساتھ عمل کرنے کو معطل کر چکے ہیں۔ سرمایہ داروں پر شیطانی حملے کا انداز۔ ابلیس نے اصحاب اموال اور سرمایہ داروں پر مندرجہ ذیل 4 راہوں سے حملے کیے ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، ان کی کمائی اور آمدنی کی راہ سے وہ کچھ پرواہ نہیں کرتے کہ کس طرح آمدنی آ رہی ہے۔ ان کے اکثر معاملات میں سود شامل ہو چکا ہے اور وہ اسی ہی سے مانوس ہو چکے ہیں، حتیٰ کہ ان کے اکثر معاملات اجماع امت ہی سے خارج نظر آتے ہیں۔ پوائنٹ سیکنڈ، اپنے مال پر بخل اور کنجوسی کرنے کی راہ سے ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو بالکل زکوٰۃ ہی نہیں نکالتے، اللہ تعالیٰ کی معافی پر اعتماد اور بھروسہ رکھتے ہوئے، اور ان میں کچھ تھوڑی بہت نکالتے تو ہے، پھر ان پر کنجوسی اور بخل کا غلبہ ہو جاتا ہے اور وہ یہ نظریہ اور عقیدہ بنا لیتے ہیں کہ بس اتنی سی مقدار ہی عذاب الہی کو ان سے ٹال دے گی، اور ان میں کئی تو اسے ساکت کرنے کے لیے ہیلے سازی کرتے رہتے ہیں۔ مثلاً سال گزرنے سے قبل وہ اسے ہبہ کرتا ہے، پھر اسے واپس لے لیتا ہے، اور ان میں سے کئی فقیر محتاج کو کوئی کپڑا عطا کرنے میں یوں ہیلا سازی کرتے ہیں کہ اس کی قیمت 10 دینار کے برابر ہے، جبکہ اس کی قیمت صرف 2 دینار کے مساوی ہوتی ہے، اور وہ جاہل یہ گمان کر لیتا ہے کہ وہ خلاصی پا چکا ہے،
اور ان میں سے کئی ایسے ہیں جو عمدہ مال کے بجائے ردی اور نکما مال بطور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور ان میں سے کئی ایسے ہیں جو سال بھر خدمت گزاری کرنے والے ہی کو زکوٰۃ کی رقم دے دیتے ہیں، حالانکہ یہ در حقیقت اس کی اجرت اور مزدوری ہے۔ اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کما حق زکوٰۃ کو ادا کر لیتا ہے تو ابلیس اسے یہ کہتا ہے اب تجھ پر کچھ بھی باقی نہیں ہے، اور اسے مال کی محبت میں مصروف رکھتے ہوئے نفلی صدقات و خیرات کرنے سے باز رکھتا ہے، تو اس طرح وہ صدقات کرنے والوں کے اجر و ثواب سے محروم اور دور ہی رہتا ہے، اور اس کا وہ مال دوسروں کا رزق بن جاتا ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، مال کو بڑھاتے رہنے کی راہ سے ایک سرمایہ دار اور امیر آدمی اپنے نفس کو ایک فقیر و محتاج سے بہت شمار کرتا ہے، حالانکہ یہ جہالت ہے، کیونکہ فضیلت تو ایسے فضائل سے منسلک ہے جو نفس کے ساتھ لازم و ملزوم ہوتے ہیں، نہ کہ مال جمع کرنے سے فضیلت ملتی ہے جو نفس سے بیرونی چیز ہے، جس طرح کہ ایک شاعر نے کہا ہے۔ ترجمہ: دل کا غنی ہونا مال میں غنی ہونے سے کئی درجے بہتر ہے، یہ اس آدمی کے لیے ہے جو عقل رکھتا ہو، اور نفس کی فضیلت ذات میں ہے، یہ فضیلت حالات میں نہیں ہے۔ پوائنٹ فورتھ، اسے خرچ کرنے کی راہ سے ان میں سے بعض تو اسراف اور فضول خرچی سے ان مالوں کو صرف و خرچ کرتے ہیں، بعض اوقات تو حاجت کی مقدار سے زائد کر جاتے ہیں اور دیواروں کے تزئین و نقش و نگاری میں، کمروں کی زیبائش و آرائش میں اور فوٹوگرافی کی صورت میں خرچ کرتے ہیں، اور بعض اوقات زائد لباس کی شکل میں جو صاحب لباس کو تکبر اور فقر کی طرف لے جاتا ہے، اور بعض اوقات ضرورت سے زائد کھانے پینے کی اشیاء میں۔ ان افعال کا مرتکب فعل حرام یا فعل مکروہ سے سلامت نہیں رہتا، اور وہ ان دونوں صورتوں ہی میں مسئول و جوابدہ ٹھہرے گا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابن آدم، تیرے دونوں قدم روز قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے سے ہرگز نہ ہلیں گے جب تک تجھ سے 4 چیزوں کے متعلق سوال نہ کر لیا جائے: اپنی عمر کے بارے میں کہ کن کاموں میں تو نے اسے فنا کر ڈالا، اپنے بدن کے بارے میں کہ کن امور میں تو نے اسے بوڑھا کر دیا، اپنے مال کے بارے میں کہ تو نے اسے کہاں سے کمایا اور اسے کن کاموں میں خرچ کیا، اور اپنے علم کے متعلق کہ تو نے کس حد تک اس کے مطابق عمل کیا۔ سنن ترمذی۔ اور ان میں سے کئی تو مساجد اور بلند و بالا عمارتوں کی تعمیر میں خرچ کرتے رہتے ہیں، ہاں مقصود یہ ہوتا ہے کہ دکھاوا ہو اور شہرت مل جائے، اس کا ذکر باقی رہے اور اس بنائی ہوئی عمارت پر اس کا نام گندہ ہو جائے۔ اگر اس کا عمل اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے علم پر ہی کفایت کر جاتا۔ اگر اسے کوئی ایسی ایک دیوار ہی بنانے کے لیے تکلیف دی جائے جس پر اس کا نام نہ لکھا جانا ہو تو ایسا نہیں کرتا۔ اور اس سے ملتا جلتا عمل ان لوگوں کا ماہ رمضان میں شمع اور قندیلیں نکالنا بھی آتا ہے، جو شہرت کے حصول کی خاطر نکالی جاتی ہے، حالانکہ سال بھر وہ مساجد ظلمت و تاریکی کی لپیٹ میں رہتی ہے، کیونکہ روزانہ رات کو تھوڑی سی مقدار میں تیل پیش کرنا اس مدح و ثناء خوانی کا سبب نہیں بنتا جو ماہ رمضان میں قندیلیں اور شمع روشن کرنے سے حاصل ہوتا ہے، جبکہ چند محتاجوں اور فقیروں کو ان شمعوں والی رقم سے دے کر غنی مالدار بنا دینا زیادہ بہتر اور افضل تھا۔
اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جب صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو محتاج و مفلس کو اس حالت میں مال عنایت کرتے ہیں کہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس سے ان کی نیت لوگوں کی مدح و ستائش حاصل کرنا ہوتی ہے، اور ساتھ ہی اس محتاج و مفلس کی تذلیل بھی مقصود ہوتی ہے۔ ان مالداروں میں کچھ تو اپنے پاس معمولی درجے کے دینار رکھتے ہیں، یعنی ان کے دینار میں کم و بیش 2 قیرات ایک وزن ہے ہوتے ہیں، اور بسا اوقات تو جبکہ وہ دینار ردی اور کھوٹے ہی ہوتے ہیں، وہ سب کے سامنے علانیہ طور پر صدقہ و خیرات کرتا ہے، تاکہ یوں کہا جائے جی فلاں صاحب نے فلاں کو 1 دینار عطا کیا ہے۔ سلف کی حالت اس کے برعکس تھی۔ ان میں سے کچھ ایسے تھے جو چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے میں ایک وزنی دینار رکھتے، جس کا وزن 1.5 دینار سے بھی زائد ہو جاتا، اور پھر مخفی طور پر کسی فقیر کے حوالے کر دیتے۔ وہ جب ایک چھوٹا سا پرزہ کاغذ دیکھتا تو اس سے ایک ٹکڑا ہی گمان کرتا، لیکن جب اسے ہاتھ لگاتا اور دینار کی گولائی دیکھتا تو خوش ہو جاتا، اور پھر جب اسے کھولتا تو اس سے قلیل وزن گمان کرتا، لیکن اس سے وزن میں بھاری اور ثقیل پاتا۔ پھر وہ اسے 1 دینار کے قریب گمان کرتا، لیکن جب اس کا وزن کرتا تو دیکھتا کہ یہ تو دینار سے بھی زائد ہے۔ پھر اس کی خوشی مزید بڑھ جاتی۔ تو اس طرح فقیر کی ہر بار خوشی و مسرت کے ساتھ ہی دینار عطا کرنے والے کا ثواب بڑھتا رہتا۔ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اجنبیوں اور غیروں ہی پر خرچ کرتے ہیں، اور اعزاء و اقارب سے حسن سلوک کو ترک کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ زیادہ حقدار ہوتے ہیں۔ سیدنا سلیمان بن عامر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، مسکین پر صدقہ تو صرف صدقہ ہے، جبکہ رشتہ دار پر صدقہ 2 درجے رکھتا ہے، صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی۔ سنن ترمذی، سنن نسائی، ابن ماجہ۔ ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جن کو قرابت داروں پر خرچ کرنے کے اجر کا علم ہے، لیکن ان دونوں کے مابین دنیاوی عداوت ہوتی ہے جو اس کی ہمدردی اور غمگساری کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے، حالانکہ اسے اس کی محتاجی اور فقیری کا علم بھی ہوتا ہے۔ اگر اس صورت میں یہ اس سے ہمدردی اور غمگساری کرے تو اسے صدقہ کرنے کا اجر، صلہ رحمی کا ثواب اور خواہش نفس سے مجاہدہ کرنے کا بھی بدلہ ملے۔ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو حج کرنے میں خرچ کر لیتے ہیں، اور ابلیس انہیں یہ دھوکہ دیتا ہے کہ حج کرنے سے قربت الہی میسر آئے گی، حالانکہ ان کے مراد ریاکاری، دل کا بہلاؤ اور لوگوں کی مدح و ستائش حاصل کرنا ہوتا ہے۔ کسی آدمی نے بشر حافی سے کہا، میں نے حج کرنے کے لیے 2000 درہم تیار کر لیے ہیں، تو آپ نے فرمایا کیا تو نے حج کر رکھا ہے؟ وہ بولا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کسی مقروض کا قرض ادا کر دو۔ وہ بولا میرا نفس تو صرف حج کرنے کے لیے ہی میلان طبع رکھتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تیری مراد پھر یہ ہے کہ سواری کرے واپس آئے اور یوں کہا جائے فلاں حاجی صاحب ہے۔ اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو مال اور رقص و سرود پر خرچ کرتے ہیں، اور ابلیس انہیں یہ کہہ کر دھوکہ دیتا ہے کہ بھائی تو فقراء کو جمع کرتا ہے اور انہیں کھانا کھلاتا ہے۔ اس میں جو دلوں کی خرابی مخفی ہے اس کو بیان کر چکے ہیں۔ اور ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو اپنی بیٹی کا جہیز تیار کرتا ہے تو اس کے لیے چاندی کا لباس، تکیہ وغیرہ بنواتا ہے، اور پھر یہ سمجھتا ہے کہ اس میں قربت و نزدیکی ہے، اور بعض اوقات وہ ختم قرآن کی محفل سجاتا ہے تو سونے کی انگوٹھیاں پیش کی جاتی ہے اور وہاں پر علماء کی جماعت بھی موجود ہوتی ہے۔
نہ یہ خود ہی اس کو ناجائز خیال کرتا ہے اور نہ ہی وہ حسب عادت اس پر کچھ اعتراض کرتے ہیں، اور ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو وصیت کرنے میں ظلم و زیادتی کرتا ہے اور حقیقی وارثوں کو محروم کر دیتا ہے۔ وہ یہ خیال کرتا ہے کہ یہ اس کا اپنا مال ہے، جیسا چاہے اس میں تصرف کرے، جبکہ یہ فراموش ہی کر بیٹھتا ہے کہ اس بیماری کے آنے سے اس مال سے وارثوں کے حقوق منسلک اور متعلق ہو گئے ہیں۔